مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع تزکیہ نفس کی اہمیت ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے بہت آسان طریقہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور جو لوگ بھی اللہ تک جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہت آسان طریقہ عنایت ہمیں فرما دیا ہے، یعنی تزکیہ نفس۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نفس میں، یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں، ہر گھر جانے، یعنی گھر اگر آپ نے کوئی نیا بنوایا ہے اور اس میں جانا چاہتے ہیں اور اس میں گند یعنی کوئی کوڑ کباڑ پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو صاف کروا کے ہی اس میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے لیے ایک نفس بنایا، اور نفس میں خواہشات بھر دی یا مختلف قسم کے میل کچیل ڈال دیے۔ پھر اس میل کچیل کو دور کرنے کے اسباب بھی بیان فرما دیے، بلکہ پیدا کر دیے، اور وہ اسباب کیا ہیں؟ ہدایت خدا بندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے، جبکہ انسان چاہتا ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، یہ کسی کا تابع فرمان نہ ہو۔ نفسانی یعنی انسانی طور پہ، یعنی ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کو آزاد چھوڑ دینے میں ہی اس کی خرابی ہے اور بربادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت اور کامیابی کے لیے اپنی ایک طرز زندگی کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ڈیوٹی دی ہے کہ تم ان لوگوں کو اس ہدایت کا عملی نمونہ بن کے دکھاؤ۔ تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو جو انسان بھی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے، تو یعنی دل کو مطلب اپنے نفس کو صاف کرنا چاہتا ہے یا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے نمونہ بنا کر اسی نمونے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر یہ ایسا کرے گا تو اس کا نفس پاک ہو جائے گا۔ باقی اس کی تفصیل موجود ہے، کسی اور وقت انشاءاللہ میں اس کی ضرور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وضاحت کروں گا کہ تزکیہ نفس کا طریقہ کار کیا ہے۔ میں نے یعنی بنیادی طور پہ آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شریعت کی پابندی کرنی ہوگی، آپ کو دین اسلام میں مکمل داخل ہونا ہوگا، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ نیکیاں جو ہیں برائیوں کو دفع کرتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آپ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن کے احکامات کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق جب اپنی زندگی گزارنا شروع کریں گے تو ان نیک اعمال سے نور بنے گا، وہ نور آپ کے دل میں ہوگا، دل میں داخل ہوگا، تو وہ اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور آپ پاک و صاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔